اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ اس عشرہ کو بڑا مبارک بنایا ہے. یہ تقریباً سال میں وہ 3 عشرے ایسے ہیں کہ جن کی بڑی اہمیت ہے. ایک عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن، اور دوسرا رمضان کا آخری عشرہ وہ بڑی اہمیت کا ہے، اور تیسرا جو ہے نا عشرہ یہ محرم کا. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کے اندر خاص ایسی فضیلتیں رکھی ہیں کہ جو عمل کرنے والا، محنت کرنے والا اس کے اندر بڑی فضیلت پاتا ہے. اور فضیلت تو اللہ نے ان ایام میں رکھی ہے، لیکن حاصل کرنے والا وہی ہوگا کہ جو عمل کرے گا اسی نیت اور ارادے کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کو یہ فضیلتیں اور سعادتیں نصیب فرمائیں گے. عشرہ ذی الحجہ بھی ایک بہت ہی قیمتی عشرہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کھا کر ان ایام کی فضیلتوں کو بیان فرماتے ہیں. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. تو یہ لیال عشر جو ہے نا 10 راتیں ہیں، یہی مراد ہے. اور پھر ان ایام کی فضیلت کو، ایک تو فضیلت ہو کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جب فضیلت بیان فرمائے تو یقیناً اللہ نے اس کے اندر فضیلت رکھی ہے، تو اس لیے اس کی قسم کھا کر فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایمان والے اس کا فائدہ اٹھا لیں. تو ان ایام میں اس طرح پہلے کئی بار بیان ہوا کہ اللہ پاک ایک دن کے روزے سے اللہ پاک اتنا ہے کہ 1 سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. اور یہ جو کل کا روزہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، جو کہ 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، لیکن عرفہ جو ہے وہ چونکہ عرفات سے اس کا تعلق ہے، اور وہ ہر جگہ کی اپنی تاریخوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. مثلا آج عرفہ کے دن ہے، اور عرفہ کے دن سعودیہ کے اندر ہے، اس لیے کہ ان کی آج 9 تاریخ ہے، ہماری آج 8 تاریخ ہے، 8 ذی الحجہ ہے. تو ان کی آج 9 ہے، تو وہ 9 کو عرفہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ 8 کو کر رہے ہیں. تو ہماری جو 9 ہوگی نا، ہمارے لیے وہ دن ہوگا جو فضیلت والا، کہ جس کے اندر انسان جو ہے نا روزہ رکھے تو 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں، تو اس کا جو ہے نا ثواب اس کو ملتا ہے. تو یہ ہمارے لیے 9ویں کل کا دن ہے، نہ کہ آج کا. یہ ایک غلط فہمی ہے جو شیطان انسانوں کو عمل سے دور کرنے کے لیے دل و دماغ میں ڈال دیتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے لوگوں کو شبہات میں ڈال کرنا، بس دین کی وہ جو قیمتی لمحات ہوتے ہیں نا اس کو اختلافات کے نظر کر دیں، اور اس میں عمل کے لوگوں کو شک شبہ ڈال کے نا عمل سے دور کرتا ہے. تو اس لیے آج کئی لوگ پوچھتے نظر آتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج کا دن جو ہے نا کیا ہے، آج کے دن عرفہ کا ہے. تو آج کے دن عرفہ کا ہے، عرفات والوں کے لیے آج کے دن عرفہ کا ہے، اس لیے کہ آج وہ وقوف عرفہ کریں گے، اور ان کا وقوف عرفہ آج ہے، اس لیے آج ہے کہ آج 9ویں ذی الحجہ ہے. تو اب ان کے لیے ہے نا، ہمارے اعتبار سے چاند جو ہے نا وہ ایک دن بعد میں نظر آیا، اس کا بعد میں اعلان ہوا. ہمارے لیے 9ویں ذی الحجہ، ہمارے لیے نہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے 9ویں ذی الحجہ جو ہے نا یہ عرفہ کے دن کہلاتا ہے.
ہاں عرفات میں پہنچنے والے لوگ تو وقوف عرفہ کریں گے جو حج میں پہنچ گئے، جو وہاں نہیں پہنچے تو وہ کیا کریں گے؟ اب وہ روزہ رکھیں، عبادت کریں اپنے اس دن پہ جو 9 ذی الحجہ ہے، تو وہ اس فضیلت کو حاصل کریں گے۔ عرفات والوں کی فضیلت تو نہیں حاصل کر سکتے، وہ تو حج کی فضیلتیں ہیں، ان کو وہاں ملے گی، لیکن اس لیے وہاں پر روزہ نہیں رکھنا۔ جو حاجی وہاں پر روزے کے لیے جا رہا، جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں نا، ان کو یہ حکم نہیں کہ تم عرفہ کے دن جو ہے نا روزہ رکھو، ان کو حکم ہے کہ دعائیں مانگو، دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو، اللہ سے مانگو، وہ مانگنے کا دن ہے اور مانگنے کا مقام ہے وہاں پر، اسی لیے قبولیت کا مقام ہے، مانگنے کا حکم ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر لوگ بستے ہیں مسلمان، ان کے لیے جو ہے نا یہ 9 ذی الحجہ، یہ جو ہے نا وہ ایک روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور 9 ذی الحجہ سے ترویہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں نا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کو پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ تکبیرات تشریق آج کوئی بھی یہ اعتراض آپ کو کرتا دکھائی نہیں دے گا کہ بھئی آج جو ہے نا عرفہ ہے اور ہم جو ہے نا تکبیرات تشریق شروع کر لیں، نہیں، یہ کوئی نہیں دکھائی دے گا، کوئی ایسا سوال کرنے والا نہیں ملے گا کہ تکبیرات تشریق بھی آج شروع کر لیں۔ اس پر کوئی جو ہے نا انسان کو ٹینشن نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ عرفہ ہے اس کو ایک دن پہلے منانا چاہتے ہیں۔ اچھا پہلے کیوں منانا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہے نا کہ جب دن ہوگا حقیقی نا، تو اس پر وہ عمل کے اوپر شک شبے میں پڑا ہوگا، اور پہلے دن کر کے پہلے دن کا وہ ثواب نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اصلی دن سے بھی گیا اور اس پہ جو دن ہے اس کو شک شبے میں ڈال کے نظر انداز کرا دیا۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ تو مسلمان جو ہے نا بڑے سیدھے سادے ہیں، وہ دین پر مکمل طور پہ چلنا نہیں چاہتے، ارادہ نہیں کرتے کہ دین پر چلیں۔ جب دین کی بات سچ صحیح طور پہ بات آتی ہے نا، اس کو وہ شک شبے میں ڈال کرنا اور خود بھی اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ دیکھیں اگر اس بات کی حقیقت کو سمجھے نا کہ حج کی سعادتیں، اب وہ لوگ جو وہاں پہنچے، وہ لوگ جو نہیں پہنچ سکے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو وہاں نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے کوئی دروازے بند کر دیے؟ کیا یہ لوگ جو یہاں ہیں، جو باقی دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بھائی ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یعنی کیا ہے؟ یہ جو انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں نا، یہ انسان اپنے اللہ کو اتنا راضی کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کے اتنا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسا؟ ایک اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اور اپنی زندگی بدل لیں۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنی زندگی بدل رہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے اس امت محمدیہ پر رحم کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی مقام اور مکان کی تخصیص نہیں کی ہے۔ بندہ خدا جہاں پر بھی ہو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ جو توبہ کر لے سچے دل سے توبہ کی شرائط کے ساتھ، اور توبہ کی شرائط یہ ہے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کرے، جو گناہ کر رہا اس کو چھوڑ دے اور آئندہ پکا نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ یہ 3 شرائط ہیں۔ جب یہ کر کے کوئی توبہ کر لیتا سچے دل سے نا، وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے، اور اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو جو اس کے رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں نا، ان سب کو اللہ پاک نیکیوں میں بدل ڈالیں گے۔ قرآن کے الفاظ یہی ہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل ڈالیں گے۔ اب یہ چیز تو موجود ہے نا، یہ ہے۔ اب دیکھیں افسوس کی بات وہ ہوگی کہ جو حج پہ جا کر بھی
اگر وہ وہاں پر بھی توبہ تائب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی لگایا، اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہاں سے خالی خالی نہیں لوٹا، بلکہ الٹا یہ سند لے کر آیا ہے کہ اللہ میں نے جو ہے نا گناہ کو نہیں چھوڑنا، موڑ کے پھر آ گیا۔ اب کتنی خسارے کی بات ہے۔ پھر ہم لوگ کتنی مایوسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں کہ اگر وہاں نہیں تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان مایوس۔ بھائی ایمان والا جو ہے نا وہ کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ اب اس پر نو انسان آ جائے کہ یا اللہ میں آج توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، پاک صاف ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اگر 2 منٹ کے لیے ہم سوچیں نا، ہم سارے اپنے گریبانوں میں جھانکیں نا، تو ہمارے سامنے بہت سارے نقشے گناہوں کے موجود ہیں اندر، اور اس کے اوپر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یار یہ میں یہ کام چھوڑ دوں گا، وہ جو میرے عیش عشرت کا سامان ہے وہ کدھر جائے گا، یہ کام چھوڑوں گا، فلانے کام پہ میرے کاروبار پہ فرق پڑے گا، یہ کام چھوڑوں گا تو فلانا گناہ فلانی چیز یہ مجھے چھوڑنی پڑے گی، تو پھر اس کے اوپر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہیں چھوڑتا، چھوڑنا مشکل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ بھائی دل کو اٹکایا ہوا ہے کسی اور چیزوں میں، اور پھر اللہ کے سامنے کہتا نہیں میں یا اللہ میں توبہ، ایسی توبہ پر تو خود توبہ ہی توبہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا توبہ ہے کہ منہ سے زبان سے توبہ، دل کے اندر کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب بدلنا نہیں چاہتے اپنے آپ کو، چھوڑنا نہیں چاہتے گناہوں کو۔ اور اتنی زیادہ تباہی کے نقشے ہوتے ہیں میرے دوستو، جب ہم کسی بھی نیک کام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، اس سے پہلے مختلف قسم کی صورتیں شیطان لا کر مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اب جس رمضان آ جائے نا، اس سے لے کر کوئی خاص موقع آ جائے نا، اس موقع پر یہاں تک کہ مسائل کا پتہ نہیں ہوگا، اور کرتے جا رہے ہوتے ہیں ہم نیکی کا کام، اس عمل کو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے آداب پتہ نہیں ہوتے، مسائل کا یہاں تک کہ شرائط کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر مطمئن ہے کہ میں بڑا کام کیے جا رہا ہوں۔ تو ہمیں اتنا بہکاوے میں اور دھوکے میں ڈالا ہوا ہے شیطان نے، نفس کی مکاریاں اور شیطان کا دھوکہ، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں سے مکمل طور پر توبہ طائب ہونے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں، سچ میں اس بات پر تیار نہیں ہیں۔ ورنہ میرا ایک سوال ہے کہ دیکھیں اگر ہم تیار ہوتے ہیں نا، تو آج ہمارا ظاہر ہمارے باطن کی عکاسی کرتا ہے، ہمارا ظاہر ہمارے باطن کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیں درخت کی جڑیں کھوکھلی ہو جائے نا، اوپر پتے نہیں آتے، ہریالی سبزہ نہیں آتا، اوپر پھل نہیں دیتا، وہ آہستہ آہستہ خشک تنا بن جاتا ہے۔ اندر ہمارا جس وقت خراب ہوگا نا، تو زبان وہی چلے گی، سر پہ وہی آئے گا، جسم پہ وہی آئے گا، بال ہمارے ایسے بنیں گے، اور آنکھیں ہماری ایسی استعمال ہوگی، کان ہمارے اس طریقے سے استعمال ہوں گے، ہاتھ سے وہی چیز جاری ہوگی، پاؤں اسی طریقے چلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیکشن کس چیز کا بیٹھا ہوا اندر؟ دل کے درستگی کا، اور دل کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ بات غور کریں ہم، تو دیکھیں بھائی بڑے بڑے ایام آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ کل کا دن ہے، یہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ، اس کے اندر انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے، عظمت کی بڑائی کا، بڑائی اس کے بڑائی کے احساس یہ کرنا ہے، تکبیرات شروع کرنی ہے، یا روزہ رکھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے۔ اگر ان کے اندر نیت درست نہ ہو، ان کے اندر مال حرام کا ہو، ان کے اندر ریاکاری آ جائے، ان کے اندر احسان جتلانا آ جائے، ان کے اندر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں، تو پھر بتائیں کام کے آداب کدھر گئے؟ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب مشکل بنا رہے ہیں۔ بھائی مشکل کیا بنا رہے ہیں؟ ہمارے سارے کام ہماری مرضی اور شرائط کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک چیز بھی اگر ہم شرط پر پورا نہیں اترتے دنیا کے کسی بھی کام میں،
میں کئی دفعہ بچاتا ہوں کہ کسی بھی فارم فل کریں، کوئی بھی رجسٹریشن کریں، کوئی بھی پاسپورٹ بنائیں، کوئی بھی شناختی کارڈ بناتے ہیں، کوئی بھی لائسنس بنا رہے ہیں، کسی بھی محکمے میں جائیں، تھوڑی سی بھی کوئی چیز غلط ہوتی ہے آپ کو واپس کر دیا جاتا ہے اور قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ بھائی یہ قواعد پورے نہیں تھے۔ جب آتے ہیں دین پر تو بس اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، مرضی میں جو اپنی مرضی کروں اللہ بڑا ہے۔ هل يستوي الاعمى والبصير، اللہ خود فرماتے ہیں هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ سارے برابر ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیا اندھا اور بینا دونوں برابر ہیں؟ اللہ خود فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عجیب سی صورتحال بن چکی ہے۔ تو دوستو درخواست کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی طرف جائیں۔ الندم التوبہ، دل کی ندامت، سب کچھ مل گیا، دل کی ندامت سب کچھ مل گیا۔ آج بھی انسان گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری نظروں کے گناہ، ہمارے کان کے گناہ، ہماری زبان کے گناہ، زبان کی تو بربادی ہے، آفتی ہے زبان کی، دل گندا ہو چکا ہے۔ نماز کی طرف تو توجہ نہیں ہے، جو نماز ہے بھی تو اس کو ہم نماز نہیں کہہ سکتے، جو نماز ہے بھی تو نماز نہیں کہہ سکتے۔ ابھی بڑے بڑے ایام آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو میرے دوستو درخواست کرتا ہوں کہ ان دنوں سے پہلے نا ذرا توجہ کر کے اپنے دل کی طرف نا توبہ طائب ہو جائیں، دل سے سب چھوڑ دیں، یا اللہ سب گناہ سے توبہ، اور اس کے بعد کوئی عمل نہ بھی کر سکے نا پھر بھی انشاءاللہ کامیاب ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر عمل کر لیا تو بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں فرائض کو کبھی نہیں چھوڑنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، فرائض کو نہیں چھوڑنا، واجبات پورے کرتے رہیں، سنتوں کا اہتمام کریں، اگر کبھی کوئی رہ گئی تو اللہ پاک معاف کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، لیکن فرائض پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہاں ایسی بھی نہیں ہے کہ ہیرے حجت چلے، نہیں، بالکل بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے۔ روزہ رکھ کر بھی حرام ہے تو کیا فائدہ، قربانی کر کے بھی حرام ہے تو کیا فائدہ۔ ہم اپنی برائیوں کو جب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، محتاج ہم ہیں، ہم نے محتاجی کا احساس کرنا ہے۔ تو بھائی کل کے دن سے صبح فجر سے انشاءاللہ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر نماز کے بعد مرد و عورت پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو عورتیں آہستہ آواز میں، مرد قدرے بلند آواز سے پڑھیں، فرض نماز کے بعد تنہائی میں پڑھے یا جماعت کے ساتھ پڑھے، جماعت کے ساتھ جیسے ہی سلام پھیرے تو امام کے انتظار نہیں، پڑھنا شروع کرے قدرے بلند، اور یہ جا کر جو ہے نا 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے نا رہے گا، عصر کو بھی شامل ہے، 23 نمازوں کے بعد ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت و بڑائی کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ انسان تکبیر بلند پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اس دوران پھر ایام نہر میں جو قربانی کا دن ہے، اس دن قربانی بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل، اس لیے قربانی کے عمل کو بھی انشاءاللہ جلدی کیا جاتا ہے۔ اس لیے عید الاضحیٰ ہے نا، یہ عید الفطر کی بنسبت جلدی پڑھی جاتی ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ عید الفطر کی جو نماز ہے وہ 6:30 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کی یعنی یہ جو عید ہے اس کی عید الاضحیٰ کی 6:30 بجے انشاءاللہ نماز کھڑی ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو بڑا عمل ہے نا وہ قربانی کا ہے۔ سب سے پسندیدہ عمل اس دن اللہ کو قربانی کرنا ہے، احراق الدم، تو اس لیے وہ عمل کریں گے، اور پھر کل سے تکبیرات شروع ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال پہ ہر وقت ذہن کے اندر رہیں، صبح شام میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر ہے، یہ اللہ کے، یہ نہیں کہ فرض نماز کے بعد صبح شام اللہ کا اذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جس حال میں بھی اللہ کے ذکر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عملوں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔